ایران آج دنیا بھر کی خبروں میں نمایاں ہے۔ یہی وہ سرزمین فارس ہے جس سے منسوب فارسی زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منظوم کلام اور کتب تحریر فرمائی۔ قدیم تہذیب، علم، طب، ریاضی اور ادب کا مرکز۔ آئیے ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہیں ایران کے ماضی سے حال تک۔ خورشید جوانا تھا بدین کو شود پیدا، بہار و رونق اندر روز یہ مل شود پیدا۔ ان کی جو میٹرو انڈر گراؤنڈ ہے جی وہ اتنے خوبصورت اور اتنی اس کے جو اسٹیشنز ہیں اتنے صاف ستھرے کہ یو کے کا ایک بھی اسٹیشن جو ہے نا اس کے مقابلے کا نہیں، ایک بھی ایئرپورٹ بھی اس کے مقابلے کا نہیں۔ اچھا، آپ نے جہاز کی بات کی ہے تو 2 طیارے ہمارے اوپر سے بھی گزر کے گئے ہیں، پرندے ہیں جی۔ ہر بات میں چائے پی جاتی ہے، اچھا چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو بلا لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چائے پیو۔ میرے صاحب آئیں ادھر اندر ایبے کے اندر جا کے باقی باتیں یہ گرنا جائے۔ آج اگر کوئی ایران جا رہا ہو اور واپس آ رہا ہو، وہ کیا 2-3 چیزیں ہوں گی آپ کہیں گے یار ایران سے یہ لیتے آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دوست آج کل ملے ہیں تو بات ایران تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ میرے بھی کچھ دوست ایسے ہیں جن سے ایران کی بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایران رہ چکے ہیں۔ عقیل بھائی ہمارے دوست تقریباً 14-15 سال وہاں پہ ایران میں رہے۔ میرے ایک دوست مربی کاشف صاحب، انہوں نے بھی تقریباً 4 سال وہاں پہ گزارے۔ ان کی باتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اپنی چائے بنائیں اور ہماری باتیں سنیں۔ ہم ویسے اس وقت ویویلی ابھی جو ہے وہاں پہ ایک خانقاہ ہے پرانی، 1000 کچھ میں بنائی گئی ہے، مسجد مبارک کے بالکل پاس میں ہے، لائک 2-3 منٹ کی یہاں پہ کا سفر ہے، اور یہاں پہ پہلے منکس وغیرہ رہا کرتے تھے۔ تو ہم نے سوچا ربی صاحب آپ کو ایسی پرفضا جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ تاریخ بھی ہو، دریا بھی ہوں، تھوڑے پہاڑ بھی ہوں، بہت اچھا ایران کا آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ پیش کریں، آپ کی یادیں تازہ کریں۔ ہیں جی، جزاکم اللہ۔ ہمارے صاحب بہت بڑا رقبہ بھی ہے، بہت بڑا ملک ہے یہ۔ بالکل آپ اس کی آبادی کے بارے میں، موسم کے بارے میں بتائیں گے ہمیں؟ بالکل، ایران میں کل تقریباً 90 ملین لوگ ہیں۔ اچھا، 70واں بڑا ملک ہے، حالانکہ یہ چھوٹا آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 90 ملین کو اتنی بڑی آبادی نہیں بنتی، 9 کروڑ، لیکن اس کی جو علاقہ ہے وہ دنیا کا 70واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور یہ زیادہ تر کوہستانی یعنی پہاڑی علاقہ ہے۔ وہاں پہ بھی 4 موسم ہیں، جیسے پاکستان میں 4 موسم ہیں، اچھا، اسی طرح وہاں پہ بھی موسمی لحاظ سے جو تہران ہے، تہران کا موسم بہت اچھا رہتا ہے پورا سال ہی تقریباً۔ جو آپ کیلنڈر پہ تصویر دیکھیں گے نا وہ آپ کو باہر موسم ملے گا۔ اچھا، بہار آئی ہے تو مڈ مارچ میں بہار شروع ہوتی ہے، تو بہار کی خوشبو آپ کو آئے گی، پھولوں سے درخت بھر جاتے ہیں، اور بڑے اچھے بلواڑ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں سڑکوں پہ بھی، اور گارڈننگ کے اندر بڑا شوق ہے ان کو، اسکوائرز جو ہیں ان کو بڑا سجاتے ہیں فاؤنٹینس کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ۔ اور سردی آتی ہے تو بڑی اچھی سردی آتی ہے، برف ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے۔ تہران میں بھی نومبر سے لے کے مڈ مارچ تک اچھی برف پڑے گی، اور گرمی آئے گی تو بڑی اچھی گرمی آپ کو ملے گی۔ مطلب ہر موسم بڑا اچھا ہے۔ میرے صاحب آئیں ادھر اندر ایبے کے اندر جا کے باقی باتیں یہ گرنا جائے۔ میرے صاحب اگر پچھلے پتہ نہیں 1900 سالوں میں نہیں گرا تو خیر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بارش آ رہی، چلے اس کے نیچے چلتے ہیں۔ اچھا ربی صاحب، یونیورسٹی آپ سمجھیں ہم یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں جی، وہاں کی یونیورسٹی جو ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں یا اچھی ہیں؟ کیسے؟ ایک تو وہاں پہ جو سسٹم ہے یونیورسٹیز میں، آپ نے خود ہی ٹیچر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جس ٹیچر کے ساتھ لیسن لینا ہے آپ خود ہی دیکھتے ہیں، پہلے جا کے آپ 1-2 لیسن چیک کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس ٹیچر کے ساتھ لیسن لے سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تعلیم کا اپنا سمجھوں گا کہ بہت زیادہ رجحان ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کس طرح سے وہاں پھیلی، کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی یونیورسٹی یورپ سے تقریباً 800 سال پہلے ایران میں قائم ہوئی، اور اس میں ریاضیات بھی پڑھایا جاتا تھا، میڈیسن بھی پڑھایا جاتا تھا، کلچر بھی پڑھایا جاتا تھا، ایسٹرولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اچھا، وہاں کی جو 80% آبادی ہے، 80% سے زیادہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں جی ربی صاحب، یہ بڑی ہائی ریشو ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ کے برابر ہے۔ 99% جو جوان طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے،
اور انہوں نے علم میں فنون میں بھی بڑی ترقی کی, ادب میں بھی بڑی ترقی کی. بالکل, انہوں نے جب اسلام کے آنے کے بعد بھی, اسلام سے پہلے بھی بہت ترقی. بہرحال جب ایک اتنی بڑی وسیع سلطنت تھی تو اس کے اندر انہوں نے اس کو نظام قائم فرمایا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو اسلام کی جتنی خدمت اس قوم نے کی ہے جس کو فارسی کہا جاتا ہے, وہ کسی اور قوم کو توفیق نہیں ملی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کے اعزاز میں یہ سعادت ان کو دی کہ امام مہدی اس قوم میں سے آیا ہے. جی, یہ جو ہماری احادیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو صحاح کہا جاتا ہے, وہ ان کے سب لکھنے والے جو تھے وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے. اچھا مولوی صاحب, اس کے علاوہ بھی میڈیسن میں, طب میں آپ دیکھ لیں البیرونی, الرازی, اس پوڈ کاسٹ کی تیاری میں ہی میں پڑھ رہا تھا مولوی صاحب کہ یہ انفیکشنز کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں, خسرہ فار ایگزامپل, چیچک, یا یہ کرنٹینہ کرنا یا کوارنٹائن کرنا, اس کا بھی بتایا تھا کہ ہواؤں سے اور پانی کے ذریعے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. بگوشید جوانا تھا بے دین قوت شود پیدا, بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. دنیا کا سب سے پہلا ٹیچنگ ہاسپٹل ایران میں تھا. القانون فی الطب لکھی جو 5 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے اور 600 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی, تدریس کا حصہ رہی, جس میں تقریباً 8000 ادویات کا جو ذکر کیا گیا. اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں پہ پراپر میڈیکل ٹیسٹ ہوگا, وہ پاس کریں گے پھر آپ پریکٹس کر سکیں گے, جسے ہم عموماً ریزیڈنسی کہتے ہیں. تو پورا ایک کلچر دیا کہ ہاسپٹل کیا ہوتا ہے, ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, مریض ان کو الگ رکھنا بیماریوں سے. ہاسپٹل کا معیار بھی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے میں کہوں گا, کیونکہ وہاں جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں کہیں بھی, ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹرز کی اور سائنٹسٹ کی ضرورت تھی جی 90s ارلی 2000 کے قریب, 2010 تک. جی, تو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ایک اپیل کی کہ ہمیں اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹروں کی, سائنٹسٹ کی, راکٹ سائنٹسٹ کی, اس قسم کی ضرورت ہے. تو اگر جو بھی پیٹریٹ ہیں لوگ وفادار ہیں تو اپنے آپ کو پیش کریں. جی, تو 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ مختلف ملکوں سے اپنے ملک چھوڑ کے, تو وہ مطلب اپنی ان بزنسز کو چھوڑ کے واپس ایران میں موجود ہو گیا. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہ تو فری ہیں, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پرائیویٹلی علاج کرانا چاہتے ہیں تو وہ فری نہیں ہوتا. یہ باتیں اس لیے بھی اہم ہیں ایک ملک کی حیثیت سے کہ وہ ملک سینکشنز کے اندر ہے, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ باہر جا کے شاید اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں, یا وہاں پہ یہ بھی تصور پایا جاتا ہے, میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ شاید کیونکہ پابندیاں بہت ہے, سروائیو کیسے کر رہے ہیں, پڑھ کیسے رہے ہیں, رہ کیسے رہے ہیں, اور آپ کے سامنے یہ سارے حالات جو ہمیں خبروں سے معلوم ہوتے رہتے ہیں. اگر امروز فکر عزت دین در شما جوشا, شمارا نیز واللہ رتبت و عزت شبد پیدا. وہاں کی سڑکیں, دکانیں, مارکیٹس, سڑکیں کیسی ہیں؟ نہیں, وہ تو میں کہوں گا انفراسٹرکچر وائز تو ایران ہمیشہ ہی یورپ سے آگے رہا ہے. اچھا, ان کی جو میٹرو انڈر گراؤنڈ ہے جی, وہ اتنے خوبصورت اور اتنی اس کے جو اسٹیشنز ہیں اتنے صاف ستھرے کہ یو کے کا ایک بھی اسٹیشن جو ہے نا وہ اس کے مقابلے کا نہیں, ایک بھی ایئرپورٹ بھی اس کے مقابلے کا نہیں. اچھا, آپ نے جہاز کی بات کی ہے تو 2 طیارے ہمارے اوپر سے بھی گزر کے گئے ہیں, پرندے ہیں جی. عدالتی نظام, پولیس, آپ گاڑی چلاتے ہوں ادھر لوگ, ڈرائیونگ کیسی ہے, کیسا رہا آپ کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس اور عدالتی نظام؟ میں نے ڈرائیونگ نہیں کی. لوکل ٹرانسپورٹ پہ جب آپ گئے بسز وغیرہ, ادھر لوکل جو ہے وہ سروسز بہت زیادہ ہیں, اور یہ میں بڑی شہروں کی بات کر رہا ہوں جی, جیسے تہران ہے, جی, اصفہان ہے, شیراز ہے. وہاں پہ میٹرو بھی ہے, وہاں انڈر گراؤنڈ بھی میٹرو ہے, اوپر بسز بھی ہیں, وہ اس کو بھی وہاں پہ میٹرو کہتے ہیں, اور وہ بہت سستی ہیں. انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹس بہت ساری کی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں, الیکٹرک کارز وغیرہ, الیکٹرک ٹیکسیاں, الیکٹرک بسز خود بنا رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں, ہر چیز وہ خود بناتے ہیں. مثلا ابھی ریسنٹلی انہوں نے 4 نئے الیکٹرک کارز کے ماڈل ریلیز کیے, اور جو سب سے چھوٹی جو گاڑی تھی وہ تقریباً 160 کلومیٹر ہے شاید جی, کیونکہ وہاں کلومیٹرز چلتے ہیں, تو $4000 کی. اچھا, اس کی قیمت مطلب یورپ میں آپ کو $4000 کی تو یوزڈ کار بھی نہیں ملتے, مشکل سے ملے. جی جی جی.
بکوشید جوانا تھا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. مولوی صاحب وہاں پہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو اب تو ظاہری بات ہے کیونکہ اس کو مغربی طاقتیں ہیں وہ ان کے خلاف جب بولتے ہیں تو وہ اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. سینکشنز وغیرہ اتنی ہیں زیادہ اس پہ معاشی لحاظ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ اکیلا ملک رہ گیا. کھانے پینے کی چیزیں وہاں ہر کوئی افورڈ کر لیتا ہے اور گورنمنٹ نے انٹرونشن بھی رکھی ہوئی ہے اور راشن کارڈز وغیرہ مثلا جب جنگ کے دور چلتا ہے تو بہت جلدی ان کے بڑے بڑے سٹورز ہیں جیسے یا ٹیسکو وغیرہ ہیں یا کاسکو ٹائپ. وہاں پہ کون کون سے تو وہاں ان کے اپنے لوکل سٹورز ہیں تعاونی وغیرہ ان کے کیا کہ مختلف قسم کے سٹورز ہیں جی. تو ان کے اندر پھر وہ آپ کو راشن کارڈ بھی دیتے ہیں اور پھر آپ کو کوپنز وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں اور اس کے اندر آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں. بجلی پانی گیس اور آئل اتنا سستا ہے کہ 3 مہینوں کے بعد لوگ بل دیتے ہیں اور وہ بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہاں پہ لوگ دن رات بجلی یوز کرتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی کیا یہ بل آئے گا. بل آئے اس ہمیں کہتے ہیں لائٹ بند کر دو بل کافی آئے گا. اچھا وہاں پہ انہوں نے بجلی بہت سستی کی ہوئی ہے. ادھر پتہ نہیں اب یہ جوک ہے کہ نہیں, پانی مہنگا ہے تیل سستا ہے. قابل کی بات درست ہے کہ پانی جو ہے وہ نسبتاً اگر خریدنے لگیں گے تو پانی کی پرائس آئل سے زیادہ مہنگی ہوگی. اچھا ربی صاحب, دنیا کی 1% آبادی ایران میں رہتی ہے اور تقریباً دنیا کی 10% معدنیات ایران میں ہیں. وہاں پہ سب سے زیادہ کیا ہے ربی صاحب جو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئل جی. دنیا کا 7% جو 7 سے 10% وہ ایران سے حاصل ہوتا ہے. جی. اسی طرح گیس ہے, پستہ اس کو کہتے ہیں گرین گولڈ. بالکل, اور پستہ بھی ایران کا مشہور ہے. ایران کی کھجور بڑی مشہور ہے. اچھا. دو روز عمر خودر کار دی کوشید یاران کہ آخر ساعت رحلت بصد حسرت شود پیدا. اچھا عقیل شاہد بھائی, اگر کہیں ایران جانا ہو کون سے شہر ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مسٹ سی ہیں, کون سی جگہ ہیں جو ایران کی جو کلچرل اور ہسٹوریکل جگہیں ہیں اس میں اصفہان ہے, مشہد ہے, شیراز ہے, مطلب جو سلک روڈز وغیرہ کے جو روٹس رہے ہیں کسی زمانے میں, اور تہران تو ظاہری بات ہے کبھی بھی آپ مس نہیں کر سکتے. ابھی کسی پوری دنیا کو ہو سکتا نہ پتہ ہو لیکن دنیا کا جو لارجسٹ انڈور شاپنگ سینٹر ہے وہ تہران میں. اچھا. لوگ سمجھتے ہیں دبئی وغیرہ میں, ایسا نہیں ہے. اور وہ دبئی وغیرہ کے جو شاپنگ سینٹرز ہیں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. میں صاحب سپورٹس کے بارے میں بتائیں, وہ ادھر کا قومی کہہ لیں کھیل کیا ہے, وہاں کے نوجوان کیا کھیلتے ہیں, کون سے کھیل وہاں پہ کھیلے جاتے ہیں؟ کھیل تو وہاں کا کشتی ہے. وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کشتی کو پسند کیا جاتا ہے. ہم اس طرف چلتے ہیں, اس کمرے کی طرف چلتے ہیں ربی صاحب. اچھا یہ 1000 یہ کچھ میں بنی اور یہ 1500 کچھ تک رہی, پھر ادھر سیلاب وغیرہ آئے تو اس سے پھر یہ کھنڈرات میں تبدیل ہوگی. بکوشید جوانا تھا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر رو. ربی صاحب ایران اس سے کتنا مختلف ہے جو میڈیا مغربی میڈیا میں دکھاتا ہے؟ فار ایگزامپل حجاب کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ زبردستی پہنایا جاتا ہے یہاں پہ, یا وہاں پہ پردے کی سختی بہت ہے. ایران میں خیر یہ یورپین میڈیا جو ہے وہ تو بالکل ہی نیگیٹو ان کو پورٹرے کرتا ہے, ان کو دکھاتا ہے. حالانکہ وہاں پہ جو ایک انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ عورت جب بھی باہر نکلے گی تو اس نے اپنے سر ڈھانکنا ہے, لباس اس کا ڈھکا ہوا آنا چاہیے, جسم نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس لحاظ سے وہ چونکہ اسلامی حکومت ہے تو انہوں نے یہ قانون بنایا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ سارے لوگ عمل کریں. تو ایران کے ساتھ بھی شاید بدقسمتی سے یہی ایک پروپیگنڈا ہمیشہ سے چلتا ہے کہ ایک مسلمان ملک جہاں ایک مسلمان کلچر کافی عرصے سے بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے, تو اس کو ایک نیگیٹو امیج میں ٹیررائز اور ریڈیکلائز قسم طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. جی. جبکہ ہم لوگ ادھر کافی عرصہ رہے ہیں, ہم نے ایسی کوئی چیز وہاں کبھی دیکھی نہیں. ربی صاحب ادھر عورتوں کے بارے میں اکثر یہ تصور پھیلایا جاتا ہے
کہ ان کو اتنی آزادی نہیں ہے یا وہ اتنا شاید سوسائٹی میں کردار ادا نہیں کرتی. آپ نے کیسا پایا اس کو؟ یہ تو بالکل برعکس یورپ میں جو ہے وہ اس کے متعلق ایران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بیکورڈ ہے جی. اور ان کی عورت جو ہے وہ بہت ہی بیچاری مظلوم ہے، جبکہ بالکل اس کے برعکس ہے. عورت کو میں کہوں ہم نے جو دیکھا ہے جی ویسٹرن دنیا سے شاید زیادہ ہی آزادی اس طرح سے کہ ہر فیلڈ میں عورت وہاں موجود ہے. بجو از جان و دل تا خدمتی از دست تو آیا بغای جاودان یا بیگرین شربت شود پیدا. خاندانی سسٹم کیسا ہے؟ خاندانی ان کا جو کلچر ہے وہ ہم اسلامی ہے، ہاں جی. اور اسلامی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے قریب ترین ہے، یعنی جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم، joint ماں باپ family بہن system، بھائی. جی بالکل. بڑی بڑی فیملیز ہیں وہاں، تو ایک بہت کامن سا کلچر ہے کہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں لوگ اپنا سفرہ اٹھاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے چائے وائے پیتے ہیں، پوری فیملی پاس میں بیٹھی ہوتی ہے اور جو گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو فیملی کلچر وہاں بہت فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں اور بہت ویلیو کرتے ہیں مطلب اپنے رشتوں کو ہر طرح سے جو اسلام نے سکھائے ہوئے ہیں. ایران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیا خوبی ہے؟ ایران کی جو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے کہ اسلامک کلچر کی جس طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، صرف پروموٹ اپنی پریکٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں اپنی. تو اس میں مثلاً ہمسائے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے محبت سے پیش آنا، عزت سے پیش آنا، ایک دوسرے کو ویلیو کرنا. چائے کا بڑا خوبصورت کلچر ہے وہاں پہ. سنا بڑی چائے پی جاتی ہے وہاں چائے پہ؟ ہر بات میں چائے پی جاتی ہے. اچھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو بلا لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چائے پیو. تو مطلب اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کا وہ کلچر نہیں بھی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کلچر کے اندر ایک دم بلینڈ ہونے میں، جی. وہ رنگ پکڑنے ہیں. بکوشید جوانا تا بدین قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روز یہ ملت شود پیدا. چلیں بات کرتے ہیں کھانے کی، مزیدار باتیں کرتے ہیں، کھانے کی بات کرتے ہیں. مسلمان جب فتح کرنے کے لیے ایران آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے. عربی لوگ تھے اور ان کی تو سادہ غذا ہوتی تھی، لیکن جب وہ ایران آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو روٹی بھی ہے، یہاں پہ تو چاول بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں. تو اس بارے میں بتائیں کہ آج کل مشہور کھانے کون سے ہیں ایران کے؟ ایران کو میں کہوں گا کہ ایران کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے. وہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اس کے اندر تقریباً ہر ایک چیز اگتی ہے، ہر قسم کے پھل فروٹ سبزیاں. ہاں فوڈ کا بڑا خوبصورت کلچر ہے. فوڈ کا ایسا کلچر ہے کہ مثلاً ہر چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ آپ کو جوس بارز مل جائیں گے، آئس کریم بارز مل جائیں گے، باربیکیو بارز ملیں گے، سینڈوچ بارز ملیں گے، ریسٹورینٹس ملیں گے. ان کی جو مشہور ڈشز ہیں وہ جیسے وہ جوجے کباب کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم وہ تکے بناتے ہیں. اچھا زبردست. تو یہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اپنی خوراک میں؟ گوشت بہت کھاتے ہیں. آج اگر کوئی ایران جا رہا ہو اور واپس آ رہا ہو، وہ کیا 2-3 چیزیں ہوں گی آپ کہیں گے یار ایران سے یہ لیتے آنا؟ ایران میں تو بہت سارے ایسے تحفے جو مطلب ہینڈی کرافٹ وہاں بہت مشہور ہے. کارپیٹس وہاں کے جو قالین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی ویلیوز میں جاتے ہیں. اور عام لوگوں کے لیے تو زعفران ایک چیز ہے جو کہ وہاں کا زعفران دنیا کا مشہور ترین ہے کہ اس کی خوشبو، اس کا رنگ وہ کہیں بھی باقی دنیا میں نہیں ملتا. اچھا. اور اس کی قیمت گولڈ سے زیادہ ہے اس وقت. بالکل ایسا ہی ہے، اسے بلکہ یلو ریڈ گولڈ بھی کہتے ہینڈی ہیں. کرافٹ بہت زیادہ ہے وہاں کے. سویٹس وغیرہ بہت مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں جو یورپ نے بھی ان سے سیکھی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کیونکہ پیسٹریز وغیرہ ہو گئی، باقلاوا ہو گیا، دوسری چیزیں. بمفتی نجر نصرت را دهندت ایخی ورنا غذای آسمان استیم به هر حالت شود پیدا. بھائی صاحب کافت بڑی پرانی ہے، بڑی رچ ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. یہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو تہذیب ہے وہ بہت ہی پرانی ہے اور ان کی جو حکومت رہی ہے جی وہ بہت واسٹ، بہت وسیع علاقے پہ پھیلی رہی ہے. میں ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو انسانی حقوق کی پاسداری ہے، فار ایگزامپل مساوات یا مذہبی آزادی، اس کا پہلا باقاعدہ چارٹر جو ہے انسانی حقوق کا یا مذہبی آزادی کا وہ ان کی سلطنت سے نکلا. ایرانی سب سے زیادہ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں.
اچھا सबसे ज़्यादा उनको अपनी अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में कोई किताब नहीं है जो आती है वो उसको फ़ौरन तर्जमा करके अपने मुल्क में देते हैं। उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है जिसमें वो अगर कोई नई चीज़ें ईजाद होती हैं तो उनके लिए ईरानी यानी फ़ारसी लफ्ज़ खुद फाइनल करते हैं अच्छा और उसको प्रूव करके जो सिस्टम है उसमें देते हैं कि आइंदा इस चीज़ के लिए ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। फ़ारसी की सबसे कमाल चीज़ है वो फ़ारसी के शुअरा हैं। अच्छा यानी फ़ारसी की जो शायरी है वो इस कदर ख़ुसूसी तौर पे इरफ़ानी शायरी यानी जिसमें इरफ़ान है इसीलिए वक्त के इमाम हज़रत इमाम महदी और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वहाँ के शुअरा जो हैं उनका कलाम नकल किया है। प्लीज़ कोई नाम बताइएगा मुझे जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो अशार हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनको नकल किया है बड़ी कसरत से। इसी तरह सादी वहाँ का बहुत मारूफ शायर है उसको उन्होंने नकल किया ज़ोल ने और इसी तरह और भी बहुत सारे शायर हैं। फिरदौसी वहाँ का बहुत बड़ा शायर है उसने शाहनामा लिखा जो कि एक मास्टरपीस है पूरी दुनिया में उसके तर्जमे हुए हैं और उसको पढ़ के दुनिया जो है वो हैरान होती है। रवि साहब मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे लफ्ज़ इंग्लिश और फ्रेंच और अरबी में भी और उर्दू में भी फ़ारसी ज़ुबान से निकले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेकमेट ये कहते हैं कि ये शाह मर गया उससे ये लफ्ज़ निकला चेकमेट। इसी तरह पैराडाइज़ एक इंग्लिश वर्ड है ये रवि साहब कौन सा फ़ारसी लफ्ज़ था जिससे ये निकला है? ये पीरी दीज़े कहते हैं कि ये लफ्ज़ पीरी दीज़े उसका मतलब है बागों की दीवार बागों की दीवार। और इसी तरह हम वो कॉफ़ी लेते हुए कंद का जिक्र कर रहे थे काफ नून दाल कंद वो जो है कैंडी जो वर्ड है वो लफ्ज़ है वो कंद से निकला है। इस तरह के बेशुमार हैं तो ये ज़ाहिर करता है कि उनकी ज़ुबान कितनी रिच है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे लेकिन मेरे पास अभी भी काफ़ी बातें हैं रवि साहब आपसे पूछने के लिए तो वो हम अब उनका जिक्र अगली किस्त में करते हैं। तो अगली किस्त में मज़ीद सवालात के साथ हम रवि साहब की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिकुशीदे जवाना था बेदीन कुव्वत शवद पैदा बहारो रौनक अंदर रोज़ ये मिल्लत शवद पैदा।